توانائی کی بچت کے لیے چاروں صوبوں سے مشاورت کا عمل تیز۔ صوبائی حکومتیں چیمبرز اور تجارتی تنظیموں سے رائے لے رہے ہیں۔ ڈسکو سے ڈیٹا اکٹھا کیا جا رہا۔ ذرائع وزارت توانائی کے مطابق دکانیں اور بازار صبح 9 سے شام 6 بجے تک کھولنے کی تجویز زیر غور۔ نیا شیڈول ملکی سطح پر 1 سے 2 ماہ کے لیے لاگو ہوگا۔ حکومت پیٹرولیم مصنوعات میں اتار چڑھاؤ سے غریب عوام کا امتحان لے رہی۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ گھر چلائیں یا مہنگا پیٹرول ڈلوائیں، اب تو ملازمت پر بھی جانا مشکل ہو گیا۔ مہنگے پیٹرول پر حکومت کی جانب سے کی جانے والی کمی معمولی ہے۔ شہریوں کو بڑے ریلیف کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے بعد پنجاب حکومت کا فری ٹرانسپورٹ کا فیصلہ۔ ماس ٹرانزٹ سسٹم میں فری سفری سہولت سے روزانہ کروڑوں روپے کا بوجھ۔ پنجاب حکومت کو ماہانہ 85 کروڑ 62 لاکھ روپے سے زیادہ مالی بوجھ برداشت کرنا پڑے گا۔ اورنج لائن ٹرین پر یومیہ تقریباً 90 لاکھ روپے کا بوجھ، سب سے زیادہ خرچ۔ میٹرو بس پر روزانہ 56 لاکھ، اسپیڈو بسز پر 43 لاکھ سے زائد خرچ۔ لاہور گرین الیکٹرک بسوں پر یومیہ تقریباً 3,50,000 روپے سبسڈی۔ حکومت کی جانب سے رجسٹرڈ موٹر سائیکلوں کے لیے ریلیف کا اعلان۔ پنجاب بھر میں رجسٹرڈ بائکس کی تعداد 2 کروڑ سے زائد ہے۔ ڈائریکٹر موٹر برانچ کا کہنا ہے لاہور میں 55 لاکھ رجسٹرڈ بائکس، روزانہ 1000 بائکس کی رجسٹریشن ہوتی ہے۔ پنجاب میں مجموعی طور پر 2 کروڑ 7 لاکھ گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں رجسٹرڈ ہیں۔ رجسٹرڈ موٹر بائک مالکان کو فیول سبسڈی حاصل کرنے کے طریقہ کار کا اعلان۔ فیول سبسڈی کے لیے موٹر بائک مالکان ہیلپ لائن 1000 پر کال کر سکتے ہیں۔ شہری فیول سبسڈی کے لیے پلے اسٹور پر موبائل ایپ مریم کو بتائیں استعمال کر سکتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا کہنا ہے عام آدمی کا معاشی بوجھ کم کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ ہر رجسٹرڈ بائک کو ماہانہ 20 لیٹر اور فی لیٹر پیٹرول پر 100 روپے سبسڈی ملے گی۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اچانک کمی، پس پردہ وجہ سامنے آ گئی۔ صدر نون لیگ میاں نواز شریف نے پیٹرول کی قیمت کم کرانے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ ذرائع کے مطابق نواز شریف اور وزیر اعظم شہباز شریف کے درمیان عوام کو ریلیف دینے کے لیے مشاورت ہوئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے مشاورت کے بعد پیٹرول کی قیمت کم کی۔ آنے والے دنوں میں مہنگائی کے اثرات کم کرنے کے لیے مزید اعلانات متوقع۔ عالمی منڈیوں میں بحرانی کیفیت ہے، تیل کی درآمد میں مشکلات کا سامنا ہے۔ وزیر اعظم نے پیٹرول کی قیمت میں 80 روپے فی لیٹر کمی کی۔ وفاقی وزیر احسن اقبال اور وزیر مملکت کھیل داس کو ہندوستانی کی نیوز کانفرنس بولے پبلک ٹرانسپورٹ کے لیے بھی ٹارگیٹڈ سبسڈی دی جا رہی ہے۔ ایران جنگ نے ہمارے خطے نہیں پوری دنیا کو متاثر کیا۔ آبنائے ہرمز کی بندش سے عالمی منڈیوں میں بحرانی کیفیت ہے۔ جنگ رکنے پر ہی تیل کی قیمتیں کم ہو سکیں گی۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ عالمی چیلنج ہے۔ پنجاب ایک مرتبہ پھر ریلیف دینے میں تمام صوبوں سے آگے نکل گیا۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا پیٹرول کی قیمت میں کمی پر رد عمل، کہتی ہیں عوام کو ریلیف دینے کی باری آئے گی تو پنجاب سب سے آگے ہوگا۔ پنجاب بھر میں پبلک ٹرانسپورٹ مکمل فری کر دی گئی۔ جنگی صورتحال تک عوام کو مفت سفری سہولت فراہم کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے مشکل وقت میں پنجاب کے عوام کو تنہا نہیں چھوڑا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل کے خلاف متفرق درخواست دائر۔ لاہور ہائی کورٹ میں متفرق درخواست جوڈیشل ایکٹیویزم پینل کی جانب سے دائر کی گئی۔ وفاقی حکومت نے 2 اپریل کو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ہوش شبہ اضافہ کیا۔ درخواست کا متن: 3 اپریل کو پیٹرول کی قیمت میں 80 روپے فی لیٹر کمی کی گئی، جو عالمی مارکیٹ کے مطابق نہیں۔ درخواست سے موقف: ایل پی جی مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن تیز۔ اسسٹنٹ کمشنر صدر ڈاکٹر عابد ممتاز کی غیر قانونی ایل پی جی دکانوں کے خلاف کارروائی۔ بیدیاں روڈ اور ہیر کے علاقے میں کارروائیاں، 1 دکان سربہ مہر، 3 کو وارننگ جاری۔ ایل پی جی گیس سرکاری نرخ کے برعکس مہنگے داموں فروخت کرنے پر 26,000 کے جرمانے عائد۔
کہ زراعت اس ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہے. ہم اس ہڈی کو نہ توڑیں بلکہ اس ہڈی کو آج وقت ہے اور مضبوط کریں. ہمیں کاشتکار کو اس کی جو محنت ہے وہ دینا ہوگی. آپ کے سامنے اب گندم کا ریٹ ہے 3500. حکومت نے اناؤنس کیا, جب اناؤنس کیا تو 235 روپے ڈیزل کا ریٹ تھا. جب آپ ڈیزل پیٹرول باہر سے منگواتے ہیں, ہر 15 دن بعد دیکھتے ہیں کہ کیا ریٹ ہے, کس ریٹ پہ کون کو دیا جائے. تو کاشتکار کی کاسٹ آف پروڈکشن بھی دیکھنے والا کوئی ہو نا, کہ اس کی کاسٹ آف پروڈکشن دیکھے کہ کس ریٹ پہ اس کو دیے تاکہ اس سے اپنے بچوں کا پیٹ پال سکے, بچوں کو تعلیم دے سکے, ان کا علاج کروا سکے, ان کو کپڑے خرید کر کے دے سکے, ان کو خوراک دے سکے. ہمیں کاشتکار کو اس کی قیمت دینا ہوگی. کاشتکار ہمیشہ اپنے ملک کے لیے سوچتا ہے اور کام کرتا ہے. زراعت ملک کا اہم ترین شعبہ ہے. مرکزی صدر پاکستان کسان اتحاد خالد کھوکھر اور دیگر کی پریس کانفرنس بولے, زراعت کی بہتری کے لیے مل بیٹھ کر بات کرنا چاہتے ہیں. زراعت کو ملک کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت حاصل ہے. مشرق وسطی کی کشیدہ صورتحال, فلائٹ آپریشن بری طرح متاثر. لاہور سمیت ملک بھر سے آج بیرون ملک جانے اور آنے والی 64 پروازیں منسوخ. علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر خلیجی ممالک کی 6 دو طرفہ پروازیں منسوخ ہوئیں. ایئرپورٹ ذرائع کے مطابق پاکستان میں 35 روز کے دوران 2706 پروازیں منسوخ ہو چکی ہیں. اے ڈی آر سسٹم پر دوسری قومی کانفرنس کا انعقاد. سپریم کورٹ کے سابق جج جسٹس ریٹائر منصور علی شاہ کا تقریب سے خطاب. بولے, اے ڈی آر پاکستان کے عدالتی نظام کا مستقبل ہے. اے ڈی آر سسٹم کو لے کر چلیں تو 20 لاکھ زیر التوا کیسز کا حل نکل سکتا ہے. عدالتی نظام سے پہلے مصالحتی نظام ہوتا تھا. مصالحتی نظام کمیونٹی سینٹر سسٹم آہستہ آہستہ پیچھے چلا گیا. انفرادی کیسز میں عدالتوں سے سٹے لینے کا رواج ختم ہونا چاہیے. اسلام ہمیں صلح کا کلچر دیتا ہے. پنجاب میں فرسٹ اور سیکنڈ ایئر MBBS کی کلاسز جمعہ اور ہفتہ کو آن لائن ہوں گی. محکمہ صحت پنجاب نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. تھرڈ, فورتھ اور فائنل ایئر MBBS کی کلاسز معمول کے مطابق جاری رہیں گی. نوٹیفیکیشن کے مطابق نرسنگ اور الائڈ ہیلتھ طلبہ اسپتالوں میں ڈیوٹی سر انجام دیں گے. امتحانی شیڈیول میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں کی جائے گی. گندم کاشت کرنے والے 25 ایکڑ تک اراضی کے مالک کاشتکاروں کی مالی معاونت کا فیصلہ. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کسان بھائیوں کے تحفظ کے لیے بڑا اعلان کر دیا. فی ایکڑ اراضی کے لیے 10 لیٹر ڈیزل کے استعمال پر 150 روپے فی لیٹر سبسڈی دی جائے گی. مریم نواز کا کہنا ہے, کاشتکاروں کے حقوق کے تحفظ کے لیے ساتھ کھڑی رہوں گی. ہمارے کسان پنجاب کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں.